اللہ کا شکر ادا کریں گے, یوم تشکر بنائیں گے. چاہے جائے کہ وہ ایک پاکستان کے اندر کنسٹرکٹیو اور تعمیری کام کریں, وہ ہمیشہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بیڈ کے اوپر 4 مریض ہوتے ہیں, اور کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیڈ بھی نہیں ملتا, وہ زمین پر ہی لیٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. نئے سال کا آغاز پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلی لائے گا؟ پاناما پیپرز جو پچھلے سال میڈیا کے اوپر بھی چھائے رہے, حکومت دباؤ کا شکار رہی, تحریک انصاف عدالتوں میں بھی اور سڑکوں کے اوپر بھی مظاہرے بھی کرتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ ان کو پاناما پیپرز کا معاملہ لے کر کامیابی مل جائے. کیا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تحریک انصاف کی اپنی سیاست وہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ اور خود عمران خان, ان کی اپنی زندگی اور سیاست, اس کے لیے نیا سال کیا پیغام لے کر آئے گا؟ ان تینوں چاروں سوالوں کا جواب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان, تحریک انصاف کے سربراہ. خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو پچھلے سال آپ کے دل کے بھی بہت قریب رہا اور آپ کی سیاست کے بھی, وہ پاناما پیپرز ہے. اب بینچ نیا تشکیل پا گیا, نئے چیف جسٹس ہیں, 5 رکنی نیا بینچ ہے. کیا توقعات ہے؟ بدھ سے سنوائی شروع ہو رہی ہے. پہلے تو ندیم, یہ صرف میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ پاناما, یہ سارے ہر پاکستانی کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کرپشن ہر گھر کو افیکٹ کرتی ہے پاکستان میں. کرپشن تو اصل میں پاکستان کے مستقبل کو افیکٹ کرتی ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں نا کہ کرپشن سے جو پلفریج ہوتی ہے, ایک گھر ہے, قوم میں ایک گھر ہوتی ہے, ایک ملک گھر ہوتا ہے, اس گھر میں کسی گھر میں بھی اگر پیسہ چوری شروع ہو جائے تو آخر وہ گھر بینکرپٹ ہو جائے گا. اور پاکستان آج بینکرپٹ ہے. آج ہر پیسہ جو, ہر روپیہ جو اکٹھا ہوتا ہے ہمارا ٹیکس سے, اس کا تقریباً 70% قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جا رہا ہے. تو گھر تو بینکرپٹ ہے, کیونکہ پیسہ ہی نہیں آ رہا, کیونکہ پیسہ چوری ہو رہا ہے. تو یہ ہر پاکستان کا ایشو ہے, ہر پاکستانی کا یہ جو پاناما ہے. کیونکہ پاناما میں کیا ایٹ سٹیک ہے کہ ایک ملک کا سربراہ اربوں روپے کی کرپشن کے اندر, پاناما کے اندر, پاناما کے انکشافات میں اس کا نام آ گیا. یہ ہم نے نہیں نکالا, ساری دنیا میں اس کی تصویریں آئیں, باقی سربراہوں کی بھی تصویریں آئیں. اور یہ کیس میرے خیال میں فیصلہ کرے گا کہ کس طرح کا پاکستان ہوگا. کیا یہ چھوٹا سا ٹولہ, کرپٹ ٹولہ, اس کا پاکستان ہوگا, یہ جو مرضی کرے اور یہاں قانون نہ پکڑ سکے, یا جب اوپر سے احتساب ہوگا تو یہ ملک میں اصل تبدیلی تب آئے گی. تو یہ ہے بڑا امپورٹنٹ کیس پاکستان کے فیوچر. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر بالکل ایک ہائی وولٹیج سچویشن تھی, آپ لوگ سڑکوں کے اوپر تھے, سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا اور پھر کمٹمنٹ دی پہلے کہ ہم تو اس کو فیصلہ کر کے اٹھیں گے. اور ہاف وے تھرو, ابھی چھٹیوں کے دن بھی قریب نہیں تھے آئے, انہوں نے چھٹیاں اناؤنس کی اور مؤخر ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ یہ پہلے تو وہ کیس ہی نہیں لے رہے تھے. پہلے تو سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن فریولس کر کے پھینک دی باہر. پھر جب وہ کیس لیا تو وہ پھر 3 ہفتے کی ڈیٹس دی انہوں نے. تو یہ تو پبلک پریشر تھا, اور یہ قوم کے اندر ایک پوری, جس طرح لوگ نکلے ہیں, سڑکوں پہ نکلے ہیں, اور اس پریشر کے اندر پھر سپریم کورٹ نے یہ کیس لیا. اور انہوں نے کہا یہ جو آپ نے باتیں کہی کہ ہم یہ جلدی فیصلہ کریں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے ہمیں بھی ریکویسٹ کی کہ آپ عدالت میں آئیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 نومبر کو جو سپریم کورٹ تھا, انہوں نے ہمیں بھی کہا. اس کے بعد ہوا کیا؟ چھٹی کیوں ہو گئی؟ ایک شعر لوگ کہتے ہیں کہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, کہ اب کیس تو فائنل سٹیجز پہ تھا. یعنی ہماری تو ہیئرنگ, ہم نے تو کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا جو ہمارا جو تھا, جو بھی ہماری سبمیشنز تھی, رہ گیا تھا اب اور ان کا آدھا کمپلیٹ ہو گیا تھا. ایک وکیل نے بولنا تھا 1 دن کے لیے, 1 دن رہ گیا تھا باقی. تو چھٹی ہوئی کیوں؟ نہیں, میں یہ تو آپ ان سے پوچھے. سیاسی دباؤ. لیکن اس سے بہت بڑا برا افیکٹ کیا پاکستان میں. افیکٹ یہ گیا, لگا لوگوں کو, تاثر یہ گیا کہ اس ملک میں کبھی بھی طاقتور جو ہے, طاقتور مجرم, اس کا احتساب نہیں ہو سکتا. یہ تاثر گیا. بہرحال اب یہ جو بینچ بنا ہے, اب بالکل مطمئن ہے اس سے.
ہم اس میں ایسے ججز ہیں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ سمجھتے تھے کیس کو، یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کیس کی وہ ہمارے سے بہتر تھی. جس طرح کے وہ سوالات پوچھتے تھے تو وہ ججز ہیں ابھی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو تو یہ 2 ہفتے میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ یہ والا جو نیا ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ ہے یہ اب فیصلہ کر کے ہی اٹھے گا، دوبارہ چھٹی پہ نہیں جائے گا؟ جی مجھے یہ لگ رہا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا. سپریم کورٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ انصاف دینے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا اب دیکھیں نا، ساری قوم اب دیکھ رہی ہے، ملک رکا ہوا ہے. گورنمنٹ کا صرف کام ہے، ساری گورنمنٹ کا کام ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانا. ہر جگہ جب نواز شریف فیتا کاٹتے ہیں 4 دفعہ ایک ہی سڑک کا، تو صرف کوشش یہ ہے کہ لوگوں کی پینما سے نظر اٹھ جائے. ان کے وزیر جن کا کام ہے، وزیروں کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے شریف خاندان کی کرپشن کے اوپر بات کریں؟ وہ ساری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے بجانے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جلدی فیصلہ ہو. ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں نظر آیا تھا، اور کچھ ججز نے اس کے اوپر بڑی کچھ آبزرویشن میں ایسے الفاظ کہے جو مجھے خود ذاتی طور پر پسند نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اخباری خبریں لے آئیں، اس میں تو پکوڑے باندھ کے بیچے جاتے ہیں، حالانکہ اسی اخبار میں ان ججز کی خبر بھی چھپتی ہے. تو بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ آپ کی ایویڈنس اسٹرانگ انف نہیں ہے. دیکھیں ندیم، ہماری تو ایک چیز ڈسپیوٹ میں تھی، وہ جدھر ICIJ کی ویب سائٹ سے ہم نے جو ڈاکیومنٹ اٹھایا تھا جو یہ کہتا تھا کہ مریم بینیفیشل اونر ہیں یہ اپارٹمنٹس جو ہیں، اور 2 کمپنیز نیلسن نیسکول کی اور جن کی میفر کی اپارٹمنٹس ہیں. تو وہ تو ICIJ کی آفیشیل ویب سائٹ سے ہم نے اٹھایا تھا. آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک بھی جن کے نام آئے ہیں ساری دنیا میں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، ساروں نے ایکسیپٹ کیا ہے جو بھی ICIJ کی ویب سائٹ سے آیا. یہ سوچیں کہ آج ہماری جو FBI ہے، پاکستان کی FBI، اس نے اسی ویب سائٹ سے جو نام اٹھائے ہیں ان کو نوٹسز بھیجے ہیں لوگوں کو. اس کا مطلب ساگ ڈار کے نیچے FBI ہے. اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو ICIJ کی ویب سائٹ پہ جو پینما کے جن کے نام آئے ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. تو ہم نے بھی، شریف فیملی نے بھی قبول کیا، انکار نہیں کیا. صرف انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ 2006 میں قطری شہزادے نے ہمیں دیے تھے، اس سے پہلے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ICIJ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹی ہے، وہ بینیفیشری اونر نہیں ہے، اور وہ اس کو ڈسون کرتے ہیں. وہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے پیش کی تھی، اب وہ ہم نے تو نہیں بنائی، وہ تو ICIJ کی ویب سائٹ پہ ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے تو اتنی دیر تھی کیوں نہیں انہوں نے چیلنج کی؟ وہ وہاں کیوں نہیں انہوں نے باہر تو لائبل لاز ایسے ہیں کہ آپ کا کوئی غلط آپ کو امپلیکیٹ کر دیں، اور وہ بھی پرائم منسٹر کی فیملی، تو یہ تو ان کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں. کیوں نہیں انہوں نے چیلنج کیا؟ 2 دستاویزات بڑی اس میں امپورٹنٹ ہیں. ایک جو لون ڈاکومنٹس ہیں، وہ جو ڈوئچے بینک کا قرضہ لیا ہوا ہے حسین نے اور مریم نے، اور دوسرا ایک وہ خط ہے بیسیکلی جو منروا ٹرسٹ ہے جس کے ساتھ وہ خط آ جاتا ہے کہ مریم بینیفیشل اونر ہیں نیلسن کی بھی اور نیسکول کی بھی. آپ کی جماعت کیا کچھ ایسا کر سکتی ہے؟ آپ کل پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ اس چیز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ نیا کہیں اس میں؟ دیکھیں، کل کی پریس کانفرنس ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ یاد رکھیں. پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے کہ جا کے انویسٹیگیشن کرے. ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے جواب. اور ہمیں الٹا یہ جو نون لیگ کے سارے جو وزیر شریف خاندان کی کرپشن بچانا چاہتے ہیں، وہ ٹی وی پہ جا کے کہتے ہیں جی ثبوت نہیں دیا، انہوں نے ثبوت نہیں دیا. اور ثبوت تو آپ نے دینے ہیں. جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں اور آپ کے اثاثے نکلائیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو آپ کی ذریعہ معاش سے زیادہ ہیں، آپ کی انکم سے زیادہ اثاثے، آپ پہ ذمہ داری ہے بتانا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے باوجود انشاءاللہ کل میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نئے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں آپ کے پاس، کچھ ایسے شواہد ہیں، کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کورٹ کو مطمئن کر سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ سارا کچھ جو تھا یہ درست ہے؟ کورٹ کو بھی مطمئن کرے گی انشاءاللہ. اور یہ جو نون لیگ کے سپوکس پرسن موٹو گینگ ٹی وی پہ آ کے ہر روز کہتی ہے نا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے بھی منہ بند کریں گے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی انہی شواہد کل ہم پریس کانفرنس میں دیکھ بھی لیں گے، ان کی بنیاد کے اوپر کورٹ کتنی جلد فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کورٹ اگر ڈیلی ریگولر ہیئرنگ کرے، یہ 2 ہفتے کی گیم ہے ساری، اور 2 ہفتے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس کا سیاست کے اوپر آپ کی سیاست اور میاں نواز شریف کی سیاست باری باری، پہلے نواز شریف صاحب کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا؟ نہیں، پہلے میں کہوں میری سیاست پہ کیا فرق پڑے گا. میں تو وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کا کام ہے. اپوزیشن کا کام جمہوریت کے اندر جب کوئی پبلک کا پیسہ چوری ہو تو اپوزیشن بولتی ہے، اور جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون توڑتے ہیں اپوزیشن بولتی ہے. یہ ہے اپوزیشن. میں تو وہ کام کر رہا ہوں. جواب دیں نواز شریف، ڈکٹیٹرشپ میں ڈکٹیٹر نہیں جواب دیتا، جمہوریت کے اندر جواب دینا پڑتا ہے. جواب انہوں نے دینا ہے. اور دوسری چیز عدالت میں ہے، سپریم کورٹ ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اپنی قوم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ ان کے مفادات، ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں گا، وہ میں کھڑا ہو گیا ہوں. اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے اور نواز شریف کے اوپر ہے. دیکھیں، اگر سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ چلا جاتا ہے یا کچھ ایسا آ جاتا ہے جو مریم کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی وہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ درست ہیں، تو میاں نواز شریف کی سیاست کو بہت نقصان ہوتا ہے، آپ ونر بن جاتے ہیں. اگر کورٹ ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر میاں صاحب کو جو ہے وہاں سے ایک گزرنے کا راستہ مل جائے گا. مجھے کوئی کہتا کہ میاں صاحب باعزت بری ہو گئے، میں نے کہا بری تو ہو جائیں، اگر بری ہو بھی گئے عزت سے بری نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں ساری قوم کو پتہ ہے کہ قطری کا جو خط ہے وہ مذاق ہے. وہ انشاءاللہ ہم کل جو میں شواہد دوں گا، جو پروفز دوں گا، نئے ڈاکومنٹس ہیں. بریکنگ نیوز آج کی یہ ہے کہ نئے آپ کے پاس شواہد ہیں، نئے ڈاکومنٹس ہیں جو کل آپ ریویل کریں گے اور پرسوں سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ کریں گے. اصل میں کل 11 بجے سپریم کورٹ میں ہم نے وہ سبمٹ کرنا ہے، تو وہ پبلک ڈاکیومنٹ بن جائے گا. تو اس لیے میں کل انہی کے اوپر پریس کانفرنس. یہ نئی ایویڈنس ہے، یہ تو بریکنگ نیوز ہے. جی بریکنگ نیوز ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ قطری کا جو لیٹر ہے یہ بھی فراڈ تھا. جو نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ گلف سٹیل سے وہ جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ ہیں وہ ڈاکیومنٹس جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے وہ بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ وہ پیسہ ہی نہیں تھا وہاں جس سے یہ کہتے ہیں فلیٹ لیا. قطری کا لیٹر بھی، دوسرا ان کا جو اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا قطری کا لیٹر. اور ہم اصل میں بتائیں گے کہ سچ کیا ہے، کیا اصل میں ہوا، اصل کہانی کا لاب بتائیں گے. جی آصف زرداری صاحب کی پاکستان آمد اور میدان میں آنے کا اعلان ہے بھی، اور تھوڑا ڈھکا چھپا ہے، ابھی واضح نہیں ہے کہ کرنا کیا چاہتے. دیکھیں آصف زرداری کی سیاست تو آصف زرداری کو ہی بتانا چاہیے، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ باہر کیوں گئے، اور پھر کیا چیز بدلی جو کہ واپس آ گئے، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا وجوہات تھی. فوج کے خلاف انہوں نے کوئی بیان دیا تھا، لیکن اگر بیان دیا بھی تھا تو باہر جانے کا کیا مقصد تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی. اب واپس آئے ہیں تو آپ کا خیال ہے پاناما کے اوپر وہ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ سڑکوں پہ اتنا ڈرایا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم اب نکل رہے ہیں، سپٹمبر سے نکل رہے ہیں، اب نکل رہے ہیں. پھر 27 دسمبر آ گئی، چلی گئی. پھر پتہ انہوں نے نئی ٹرمز ایجاد کی ہیں. ایک میں نے نئی ٹرم سنی ہے ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی. مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیا کوئی ان ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پھر اب نئی چیز ہے کہ سیاسی لانگ مارچ ہوگی، یہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، مجھے نہیں پتا. کوئی ایسی خبریں بات چل رہی تھیں کہ تحریک انصاف والے بگر اپوزیشن الائنس کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ ملیں تو مل کے دباؤ بڑھائیں. کچھ ایسی سوچ ہے آپ کی پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ میں نے کوئی خبر پڑھی تھی کہ میں زرداری کے نیچے کوئی کولیشن میں تیار ہوں. یہ بالکل غلط ہے. ایسی کبھی نہ میں نے سٹیٹمنٹ دی، اور یہ بے بنیاد بات ہے. اصل میں ایک پوائنٹ کے اوپر ساری اسمبلی میں تو اپوزیشن اکٹھی تھی. TORs ہم سب نے بنائے تھے، اعتزاز احسن کے گھر پہ بنے تھے، ہم سب نے اس کے اوپر ہم متفق تھے. تو وہاں تک تو ہم ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اس سے زیادہ کوئی الائنس وہ ہو نہیں سکتی. آپ آصف زرداری کے نیچے کسی الائنس کا حصہ بنیں گے؟ نہیں، میں نہیں بن سکتا کسی الائنس میں. بنیادی بات یہی ہے کہ آپ لیڈ رول میں رہنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ خود اس پروسیس کو لے کر آگے بڑھے. نہیں، لیڈ کا اس کا ایشو نہیں ہے.
دیکھیں آپ ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اور آپ کا نظریہ ایک ہے. ہمارا اور ان کا نظریے میں بڑا فرق ہے. 2017 میں آپ کو کیا چیز نہیں نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے ان انتخابات کے بعد مئی 2013 جو لاسٹ الیکشنز تھا اس کے بعد پہلے وہ الیکشن ریگنگ والا ایشو تھا، اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیے، جوڈیشل کمیشن بنا، رپورٹ بھی آ گئی، میں اس تفصیل کو نہیں دہراؤں گا، لوگ سارے جانتے ہیں. پھر پاناما کا ایشو ہے جو پچھلے تقریباً 1 سال سے پاکستانی میڈیا اور پولیٹیکل سین پہ چھایا رہا. 2017 میں نیا کیا نظر آتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کورٹ جلدی سے یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب مجھے ابھی میں کراچی تھا، اب لوگ پوچھ رہے ہیں عمران صاحب آپ آئے کیوں نہیں یہاں. اب میں ان کو سچ بولا کہ دیکھیں میں اپوزیشن میں ہوں. دھاندلی 22 پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، 22 پارٹیز نے. ہم کہہ رہے تھے اس کی تفتیش کی جائے. اس کے لیے ہم پھر پہلے اسمبلی میں پھر سپریم کورٹ میں ساری چکر مار کے پھر سڑکوں پہ آ گئے. آخر میں اس کی تفتیش ہو گئی. وہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی ریکمنڈیشنز اور جو فائنڈنگز دی تھی جوڈیشل کمیشن نے، ایک کے اوپر بھی ایک آدمی کو نہیں انہوں نے نکالا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ملی ہوئی تھی نون لیگ کے ساتھ، انہوں نے مل کے کی. کیونکہ مجھے یہ بتائیں اتنا بڑا جرم ہوا ہے، 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ ہو اور آپ کسی کو بھی نہ پکڑیں، کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. میں نے سارا کیا ہی اس لیے تھا کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. تو انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، کسی مجرم کو نہیں پکڑا، جرم ہوا، دھاندلی ہوئی. 22 پارٹیز نے کہا، جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی، ایک آدمی کو نہیں نکالا. اس کا مطلب پھر سے تیاری کر رہے ہیں 2018 میں. وہ ہمارا 2014 اس میں نکل گیا، اب 2016 پیناما میں نکل گیا. اگر نواز شریف بے قصور تھے تو ڈیوڈ کیمرون کا نام بھی پیناما میں آیا تھا، برطانیہ کے پرائم منسٹر کا. اس نے آ کے ایک دن میں اپنی صفائی پیش کر کے کلیئر ہو گیا. یہاں ہم 8-9 مہینے سے طوطا مینا کی کہانیاں سن رہے ہیں، کبھی کہانی ایک بدلتی ہے کبھی دوسری جاتی ہے. کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ پکڑے گئے ہیں پیناما میں. خان صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، ایک وقفہ لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خان صاحب یہ فرمائیے گا، کراچی والوں کا آپ سے شکوہ جائز ہے، آپ نے شوکت خانم کا انیشیٹو اچھا لیا، پازیٹیو ہے، اس کو لوگ جہاں جہاں آپ گئے ہیں سارے لوگ آپ کو سراہتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، یقین ہے انہیں کہ یہ کام آگے بڑھے گا. کراچی والا بھی اچھا ہے، لیکن سیاسی طور پر کراچی کو چھوڑے رکھنا غلط فیصلہ تھا. دیکھیں میں نے سمجھایا آپ کو کہ دیکھیں اس وقت اگر ہم مین اپوزیشن ہی ایک تھی پاکستان میں، وہ پی ٹی آئی ہے. ہم اگر اپوزیشن نہ کرتے، نہ دھاندلی کے اوپر کچھ ہوتا اور نہ یہ جے سی بنتی. یاد رکھیں ساری پارٹیز کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی، نہ وہ ہوتی. اگر ہم پیناما کے اوپر سڑکوں پہ نہ نکلتے، آج پیناما کا ایشو ڈیڈ تھا. پیناما کا ایشو کا ڈیڈ ہونا کا مطلب کہ کرپشن ایشو ڈیڈ تھا. 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے. اگر آپ نے پیناما کے چوروں کو نہیں پکڑنا تو باقی نہیں پکڑ سکتے. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ جیل بھرے ہوئے غریب لوگوں سے ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. ان کی ایک پیناما میں اربوں روپے کی چوری ہے. آپ ان کو کہیں کہ نہیں جی آپ بس پارلیمنٹ کھیل کے، اور وہ جس طرح خواجہ آصف نے کہا کہ جی لوگ بھول جاتے ہیں، بڑے ڈاکے مارو آپ نہیں پکڑے جاتے، صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے. اس لیے یہ میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن مجبوراً ہمیں یہ اس کے اوپر نکلنا پڑا. لیکن کیا اب کراچی میں وہ جو پولیٹیکل ایک خلا ہے، ویکیوم ہے، کیونکہ جو کچھ ہوئی ہے ایم کیو ایم کی ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے، پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ ہو گئی ہے پورے کراچی کے اندر، کیا پی ٹی آئی اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل ہے جی. دیکھیں ہوا یہ کہ 2013 میں ہماری کوئی تنظیم تو نہیں تھی کراچی میں. 8 لاکھ ووٹ پڑ گئی، تنظیم کے بغیر پڑی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کا ووٹ بینک نیچے کیوں چلا گیا؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں اور لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس نہیں تھی. کبھی بھی اگر آپ کی تنظیم نہ ہو، آپ نہ بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، نہ بائی الیکشن جیت سکتے ہیں. نون لیگ کو مجھے بتائیں، کاف لیگ جب اقتدار میں تھی پنجاب میں 2002 سے 2008 تک، ایک بائی الیکشن نہیں جیتے، ایک ان کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں تھی پنجاب میں. تو جب ہم نے برا کیا لوکل گورنمنٹ میں اور بائی الیکشن میں، انہوں نے کہا جی ووٹ بینک کم ہو گیا. ووٹ بینک کا تو پتہ چلے گا اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے جب جنرل الیکشن آئے گا. جنرل الیکشن میں جب انشاءاللہ، اور اب
تیاری سے لڑیں گے. پہلے تو ہم تیاری کے بغیر لڑے تھے. جنرل الیکشن کی کب توقع ہے؟ 2018؟ مجھے تو 2017 ہی لگ رہی ہے. خیر 18 چلا جائے, لیکن ہم نے تیاری 2017 کی کرنی ہے. اچھا جی, بہت سی ہم نے اور باتیں تو ڈسکس کی ہیں, لیکن ایک اہم ایشو ہے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے. عمران خان دھرنے میں بھی کھڑے ہوں تو وہ آپ کی شادی والا ایشو بڑا ایک ہاٹلی ڈیبیٹڈ ایشو رہتا ہے. پھر آپ کے انٹرویوز بھی چھپتے ہیں تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے. تو یہ نیا سال کیا اس حوالے سے بھی کوئی تبدیلی کا پیغام لے کر آئے گا؟ نہیں, میرا کوئی پلان نہیں ہے اس طرف. اس وقت تو میری کانسنٹریشن ہے سپریم کورٹ میں. اس کے بعد میں نے سندھ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اربن اور رورل سندھ میں جاؤں گا انشاءاللہ, پارٹی کو منظم کروں گا اور الیکشن کی تیاری کرواؤں گا. الیکشن, لیکن آپ نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ تیسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, تو وہ ارادہ ہے ابھی یا اس کے لیے کچھ سوچ و بچار بھی جاری؟ نہیں, وہ تو سنت رسول ہے, اور شادی تو انسان کو کرنی چاہیے, لیکن ابھی کوئی حالات ہی نہیں ہے ایسے, کوئی سوچ بھی نہیں ہے. کوئی سوچ پہ کوئی غور و فکر کچھ ایسی آپشن نہیں ہے ابھی. صحیح ہے. اچھا, ایک ایشو جو ہم کراچی اور یہ پاناما کا ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ نیب کی ایشو کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, جس کے اوپر ہمارا خیال ہے کہ ہماری کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا. نیب لاء کو مؤثر طریقے سے انفورس کرنا یا اس کی ریفارم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے تھی. نہ پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ہوئی ہے, نہ اب 3.5 سال میں ہوئی ہے. پلی بارگین کرتے ہیں, 40 ارب کی کرپشن 2 ارب میں فارغ کر کے صفائی کر دیتے ہیں. نیب تو ایک کرپشن کرنے کا ادارہ بن چکا ہے. دیکھیں, صرف وہ کہتے ہیں نا, دا پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. اگر نیب اس ملک میں کامیاب ادارہ ہوتا تو ابھی کرپشن کم ہو جاتی. کرپشن تو آسمانوں پہ چڑھی ہوئی ہے. نیب پکڑتا ہی کسی کو نہیں ہے. نیب پکڑتا کس کو ہے؟ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو. چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ مجھے ملنے آئے ابھی پچھلے ہفتے. آپ کو پتہ ہے 3 سالوں کے اندر انہوں نے 11 لاکھ آفیشلز کو کرپشن میں پکڑا ہے. 3 سالوں میں 11 لاکھ. اور آپ کو پتہ ہے کتنے وزیروں کو پکڑا ہے؟ 200 سے اوپر. یعنی ان کے جو کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کہہ رہے تھے کہ کرپشن اگر آپ ملک میں نہیں قابو پاتے آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہاں دیکھیں, ہر دوسرے دن کوئی بڑا سکیم آ جاتا ہے. وہ جس طرح خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا, جو لوگ پہلے بھی بھول گئے تھے, نندی پور میں اربوں روپے کی کرپشن, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. واٹر بجلی میں کرپشن, یعنی کوئی شعبہ مجھے اٹھا دیں. یہ جو LNG کا کوئی کانٹریکٹ کھولیں, پروجیکٹس ہیں, نیو ایئرپورٹ بن رہا ہے وہاں, اس کے 3 گنا زیادہ کاسٹ ہو گئے ہیں. جو انہوں نے یہ نندی پور کا کھولے, ہر چیز کے کاسٹ ایسکلیشن ہے. ہر پروجیکٹ جو بناتے ہیں. میں سمپل ایک کرپشن کا کیس مجھے بتائیں. ہم فلائی اوور بناتے ہیں پشاور میں. فلائی اوور تو ہے نا, زمین تو نہیں نہ خریدنی پڑتی, وہ تو فلائی اوور تھا. وہاں کا فلائی اوور 83 کروڑ روپے پر کلومیٹر بنتا ہے. ان کا وہاں بناتے ہیں آزادی چوک میں فلائی اوور لاہور میں 211 کروڑ روپے کلومیٹر پہ. تو زمین تو نہیں لینی تھی نا, تو فلائی اوور میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کا کیسے انہوں نے زیادہ چارج کیا پر کلومیٹر. یہ کیوں ان کو ڈر نہیں ہے؟ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ خورشید شاہ نے, جن کے اوپر 1 کرپشن کا کیس ہے, نواز شریف جس کے اوپر 12 کرپشن کے کیس نیب میں ہیں, مل کے انہوں نے نیب کا اپنا ہیڈ بنا دیا. چودھری نثار نے بات ٹھیک کی ہے کہ سپریم کورٹ اپوائنٹ کرے نیب کا ہیڈ. جب کرپٹ لوگ نیب کا ہیڈ بنا رہے ہیں, وہ کرپشن کیسے ختم کرے گا؟ لیکن خان صاحب بہت ہی اچھا ہوتا. تحریک انصاف اسلام آباد, آپ نے جو منصوبے ابھی 3 جن کا ذکر کیا, اسلام آباد نیو ایئرپورٹ 39 بلین سے شاید 110 ارب کی قیمت ہو چکی ہے. آپ نے LNG کا تذکرہ کیا, ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں گی. آپ نے نندی پور کا تذکرہ کیا. نندی پور کے اوپر کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ اپرچونٹی کاسٹ 110 ارب کا نقصان ہے. آپ کو پھر عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر جواب طلبی کرنی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, کیا یہ میرا کام ہے؟ کیا میں سارا وقت آگے ہی, یہ 7 مہینے میرے ضائع ہو گئے ہیں اس کے اوپر, یہ پینما کے اوپر, تو میں سارا وقت عدالتوں کا چکر ماروں؟ کیا مجھے بتائیں کہ کیا اداروں کا کیا کام ہے, نیب کا کیا کام ہے, FIA کا کیا کام ہے, FBR کیا کام کر رہی ہے؟ یہ سارے انہوں نے, نواز شریف نے ان سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے. خان صاحب, جب اتنے ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں کہ نیب میں یہ خرابی, FBR میں یہ خرابی, آپ کی جماعت اس کے اوپر نیب کو ریفارم کرنے کے لیے قانون سازی میں مدد کر سکتی تھی. قومی اسمبلی میں نیا قانون پیش کرتے, FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون پیش کرتے, کام کرنا چاہیے تھا. انہوں نے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, جو چارٹر آف مکمکہ تھا, اس میں فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر
اور جو گورنمنٹ میں وہ مل کے نیب کا ہیڈ بنائیں گے. تو آپ سوچ لیں کہ اگر دونوں کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں تو انہوں نے کس طرح کا نیب ہیڈ بنانا ہے. جو ہونا چاہیے, جو چودھری نثار نے ٹھیک بات کہی, سپریم کورٹ کے نیچے نیب کا ہیڈ بننا چاہیے. اور نیب کا ہیڈ جب بنے گا وہ غیر جانبدار ہوگا, وہ فرینزک وائٹ کالر کرائم کا ایکسپرٹ کو رکھنا چاہیے. یہ ایک اسپیشلائز جاب ہے. اور پھر کوئی پلی بارگن نہیں ہونی چاہیے. پلی بارگن تو آپ نے چوری کو آگے بڑھانے کے لیے بنا دی ہے. میں چوری کروں پیسہ, میں چوری کروں اور پھر اپنی جیب میں بھی رکھ لوں اور آدھی ادھر دے دوں. یہ بھی کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ایسا؟ بہت ہی مناسب ہو کہ اگر تحریک انصاف یہ دونوں چیزیں پلی بارگین والی بھی اور نئے جج کے لیے یا نئے چیئرمین کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, امینڈمنٹ بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. کون سی جماعت اپوز کرے گی پتہ چل جائے گا. یہ کبھی مانے گی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پیش تو کریے. پیش کر دے گی, لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ میں کرپٹ ہوں, 12 میرے کیسز پڑے ہوئے ہیں. میں پاگل ہوں کہ میں جا کے نیب کو ایک اصغر خان جس طرح کا آدمی جو ابو بورڈ ہے, جو تکڑا ہے, ایماندار ہے, میں پاگل ہوں میں اس کو بنا دوں گا؟ میں تو چن کے اس طرح کا چیئرمین لے کے آؤں گا جو موجودہ چیئرمین ہے. آپ یاد رکھیں اس کے خلاف میں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ انفٹ ہے نیب کا چیئرمین. میں نے کیس کیا تھا. وہ اور بات ہے کہ وہ کیس ہار گیا تھا, لیکن میں نے آبجیکٹ کیا تھا. اس کے کریڈینشلز ہی نہیں ہیں نیب چیئرمین والے. اچھا, وہ FBR کا جو ہیڈ ہے اس کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ وہ ہر کروڑوں روپیہ ہر مہینے بھیجتا ہے دبئی. خان صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, ایک وقفہ لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب بہت سی اور باتیں ہم نے کر لیں, لیکن جہاں ہم میٹروز کا تذکرہ کرتے ہیں, باقی منصوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں ہمیں پاکستانی شہریوں کی حالت کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. آج پہلے خبریں یہ چل رہی تھیں کہ لاہور میں ایک ہاسپٹل بیڈ کے اوپر دو پیشنٹس جو ہیں ان کے علاج کے لیے تگودو ہو رہی ہے کہ ایک ہی بیڈ کے اوپر 2 مریضوں کا علاج ہو جائے. پھر وہ صورتحال آئی کہ ایک خاتون 3 ہاسپٹل سے ہو آئی, جگہ نہیں ملی, اخیر اس کو ٹھنڈے فرش پہ ڈالا گیا جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ حال ہے پاکستانیوں کا. دیکھیں ندیم, یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم نے جو بھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ چھوٹے سے طبقے کو فائدہ ہوتا ہے. ہر جگہ نواز شریف کہتے ہیں فیتا کاٹ رہے ہیں جی, میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. ہیومن ڈیولپمنٹ جدھر جو انڈیکس ہے کہ انسانوں کے اوپر کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سارے بر صغیر میں جو دنیا میں سب سے غریب علاقہ ہے اس میں ہم سب سے پیچھے ہیں. جو فائدہ ہوتا ہے وہ چھوٹے سے طبقے کو ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا زارا بی بی کا, یہ ہر روز ایسی چیزیں ہوتی ہیں. 4 لوگ 3 لوگ ایک بستر پہ, جگہ ہے نہیں, اور 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین بنا رہے ہیں. یعنی کوئی اللہ کو بھی کسی نے جواب دینا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شوکت خانم ہم نے جب لاہور کا بنایا تو 1 کروڑ بینک میں تھا, 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کر دیا. کوئی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 1 کروڑ کا آپ کے پاس بینک میں پڑا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع, اور ایک دن نہیں بند ہوا, ریکارڈ ٹائم پہ بھرا. اس کے بعد 4 ارب روپے کا خسارہ ہے لاہور کے شوکت خانہ میں, 4 ارب کا, کیونکہ کینسر کا علاج 75% مریضوں کا مفت. کوئی دنیا میں نہیں ہے ہسپتال جو کرتا ہے. 4 ارب تھرو ڈونیشنز اکٹھا ہوتا ہے پاکستانی چیریٹیز سے. 4 ارب کا خسارہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ ہوتی ہے, صرف غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوتی ہے. ڈونیشن استعمال ہوتی ہے دوائیوں پہ, ایکوپمنٹ, بڑی مہنگی ایکوپمنٹ ہوتی ہے شوکت خانہ میں, بلڈنگ میں. تو 4 ارب کا خسارہ. پھر 4 ارب کا دوسرا کینسر ہاسپٹل وہاں بنایا پشاور میں, اس کا علیحدہ خسارہ. اب اللہ کے فضل سے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے کراچی کینسر ہاسپٹل کی, جو سب سے بڑا ہوگا, اور جو کہ انشاءاللہ 29 دسمبر 2019 میں ہم کھول دیں گے. اب سوچیں, میں آپ کو صرف کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. لاہور میں بھی نیا ٹاور بن رہا ہے, اور لاہور میں ڈبل کر رہے ہیں کیپیسٹی, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہر روز کینسر کے مریضوں کو واپس بھیجنا پڑتا ہے, جگہ ہی نہیں ہے ہاسپٹل میں. اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑی ہیوج اماؤنٹ آف منی. 4 ارب صرف لاہور کی آپ بتا رہے ہیں کہ آپریشنل ڈیفیسٹ ہے جو آپ کو ڈونیشن سے اور زکوٰۃ سے کٹا. اب میں یہ کہنے لگا تھا, دیکھیں جب تک, یہ میرا ایمان ہے اللہ میں, جب تک آپ اپنی مشن سٹیٹمنٹ
اور مشن سٹیٹمنٹ شوکت خانم کی کیا تھی کہ ہم نے اکثریت 70% سے 75% مریضوں کو، غریب مریضوں کو لینا ہے، مفت علاج کرنا ہے، 1 روپیہ نہیں وہ خرچ کرتے، دوائیں بھی، کھانا پینا سب کچھ ہاسپٹل مفت دیتا ہے. اور یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوا. لوگوں نے مجھے کہا نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے، وہ کر رہے ہیں. لوگوں نے، یعنی کون سمجھتا تھا کہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنے اور 4 ارب روپے کا خسارہ ہو؟ یہی لوگ پورا کرتے ہیں، یہی لوگ بنائے. کوئی امریکہ سے پیسہ نہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگی، کوئی قرضہ نہیں لیا. پاکستانیوں نے بنایا، پاکستانی چلا رہے ہیں. میں کیا آپ پاکستانیوں سے اپیل بھی کرنا چاہیں تو آپ کریے، کراچی کے لیے یا پشاور کے لیے انشاءاللہ. اور مجھے پتہ ہے کہ کراچی میں تو خیر سب سے زیادہ پیسہ ہے بھی فائنینشیل کیپٹل، وہ دیں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب تک آپ نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہو کہ اللہ کی راہ میں بنا رہا ہوں اور اس وعدے پہ آپ کھڑے رہیں، اللہ مدد کرتا ہے. اس کی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن تو نہیں ہے کدھر سے اتنا پیسہ آتا ہے. اب میرا ایمان یہ ہے کہ پاکستان کے ایک مقصد کے لیے بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس نے ایک فلاحی ریاست بننی تھی. یہ جو اپنی زہرا بی بی کی آپ نے بات کی، یہ وہ ریاست بننی تھی جدھر ہم نے ایک مثال قائم کرنی تھی، جو مدینہ کی ریاست تھی، جو پہلی دنیا کی تاریخی فلاحی ریاست بنی تھی. اس ریاست کی وجہ سے 700 سال تک مسلمان سپر پاور دنیا کی بنے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان عربوں بدوؤں کے پاس، جو عرب تھے، ان کے پاس نہ کوئی جدید ہتھیار تھے، نہ پیسہ تھا. وہ کیسے دنیا پہ چھا گئے؟ اللہ کی برکت آئی جب انہوں نے ایک انسانیت کا نظام بنایا، عدل اور انصاف کا. آج اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، آج سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، عدل اور انصاف ہے، اللہ کی برکت ہے. یہاں جب تک ہم واپس اپنی مشن سٹیٹمنٹ میں نہیں آئیں گے، فلاحی ریاست اس کو نہیں بنائیں گے، زہرا بی بی جیسے کیس نہ ہوں. 45% بچے سٹنٹڈ ہیں پاکستان میں، نہ ذہن گرو کرتا ہے، خوراک نہیں پوری، نہ قد پہ پہنچتے ہیں. یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ جب تک ہے پاکستان میں اللہ کی برکت نہیں آنی. جب ہم واپس اپنی مشن سٹیٹمنٹ پہ جائیں گے، یہ عظیم ملک بنے. لیکن ہماری سیاست عجیب ہے سر. گورنمنٹ کی پرائرٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز اگر اٹھائیں تو آدھے بچے اگر آپ کے اسکول گوئنگ ایج کے باہر مزدوروں پہ اور بھٹے پہ کام کر رہے ہیں، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. تو ظلم ہے جی. اگر اس کے اوپر فوکس ہونے کی بجائے عورت صرف اس لیے مر جائے کہ اس کو بچایا جا سکتا تھا لیکن علاج نہیں دے سکے. نہیں، اس لیے کہ یہ ہے چھوٹے سے ایلیٹ کا پاکستان. اس میں عام آدمی کا کوئی ہے ہی نہیں. نہ تعلیم، نہ علاج، نہ روزگار، نہ انصاف. کیا ملتا ہے عام آدمی کو؟ مجھے بتائیں اس کی انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ بیچارہ محنت وہ کرتا ہے، چھوٹا سا طبقہ یہاں سے پیسے چوری کر کے دبئیوں میں پراپرٹی لے رہا ہے، کوئی وہاں پیناما میں پراپرٹیز لے رہا ہے. نواز شریف کے بچے ادھر ہیں، بچے باہر بیٹھے ہیں، بزنسز باہر ہیں، پیسے باہر انویسٹ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر پاکستان کا ہے. یہ جب تک ہم اپنی ویژن پہ واپس نہیں جائیں گے، فلاحی ریاست نہیں بنائیں گے، انسانیت کا نظام نہیں آئے گا، عدل اور انصاف نہیں ہوگا یہاں کبھی بھی. یہ تو مجھے، اگر دیکھیں ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگائے جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. ہم بھی 2 راستے پہ کھڑے ہیں. یہ ظلم کے نظام جو اگر اس طرح چلتے جائیں، یہ تباہی کا راستہ ہے. نعمتوں کے لیے ہمیں عدل اور انصاف کا نظام بنانا پڑے گا. بالکل. ٹورڈز دی اینڈ، لاسٹ کویسچن، کل ہمیں آپ سے کچھ ایسے سرپرائزز کی توقع رکھنی چاہیے جو پتہ چلے ایک دم یہ پاناما والا معاملہ 8-10 ماہ سے لٹکا ہوا تھا سڑکوں پہ، عدالتوں میں، ایک دم سے واضح ہو گیا. کوئی ایسا سرپرائز دیں گے؟ ایشو تو عدالت میں جانا ہے. میں صرف یہ موٹو گینگ جو بار بار کہتے کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیے، ہم کل انشاءاللہ سارے میڈیا کے سامنے میں بتاؤں گا کہ جو ہم کہہ رہے تھے ہم نے بیک اپ کیا. ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے بڑی مشکلوں سے چیزیں نکالی ہیں وہاں سے، جو انشاءاللہ کل میں پریزنٹ کروں گا. سپریم کورٹ میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی؟ سپریم کورٹ میں پریزنٹ تو صبح کر دیں گے نا، تو وہ پبلک ڈاکیومنٹ بن جائے گی. اس لیے اس کو عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو موٹو گینگ ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ شریف خاندان کی کرپشن بچا رہی ہے. بتائیں گے لوگوں کو کہ اب ہم ثبوت لے کے آئے ہیں. عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.